بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر. آئی پی پی نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ کیسر انجم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ ہم کئی بار آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد انتہائی حساس اور عوامی مسائل کو بلند و بالا اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا ہوتا ہے. آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں یہ انتہائی حساس اور پاکستان کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کے اوپر فوری کام شروع کیا جا سکے. ہم ذکر کر رہے ہیں 1953 میں کالا باغ ڈیم کے منصوبے پر. یہ منصوبہ بنایا گیا جس سے بنجر زمینوں کو پانی ملتا، سیلاب کا پانی اس میں جاتا، بجلی ملتی اور ہماری صنعتیں جو ہیں ان تک کامیابی کا سفر جاری رہتا. حیران کن بات یہ ہے کہ پنجاب کے علاوہ سندھ، کے پی کے نے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچنے ہی نہ دیا اور سازشوں کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ جس کو بہت سے حکمران آئے لیکن اس کو پھلان نہ سکے. ہم آج آپ کو کچھ سیاستدانوں اور کچھ اہم شخصیات کے کچھ انٹرویوز آپ تک پہنچائیں گے اور آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ لوگ کتنے محب وطن ہیں پاکستان کے ساتھ. اس سے پیشتر کہ ہم اس پروگرام کی طرف آگے بڑھیں، ہم آپ کو یہ بتانا بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں چند معروف ڈیمز کے علاوہ چھوٹے بڑے ڈیمز کی تعداد 150 ہے. انٹرنیشنل کمیشن ڈیم کے مطابق ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا اس میں 5334 ڈیم ہیں اور 477 ڈیمز پر کام ہو رہا ہے اور وہ تکمیل کے تیزی سے مراحل طے ہو رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے عوام کی ایوانوں میں نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے ہی اس منصوبے کو التوا میں ڈالنے کے لیے بھرپور کام کیا اور اسی وجہ سے 1953 میں بننے والا یہ منصوبہ آج تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. تو ہم آپ سے اور تھوڑی سی بات کریں. اس منصوبے کے حوالے سے سابق آرمی چیف اور صدر جنرل پرویز مشرف نے کیا کہا، آپ بھی ملاحظہ فرمائیے. سال میں میں نکل جانا کر سکتا تھا لیکن وہ 3 سال میں بیچ میں جو ہے نا یہ 9/11 آ گیا. اس نے ہمیں بہت ڈسٹریکٹ کر دیا، فوکس اس طرف ہو گیا. پھر جب ہم نے سوچا وہ اگلے 5 سالوں میں وہ پھر وہ تو مجھے سارے یہ سندھ کے جو پولیٹیشین تھے جو PMLQ کے وہ آئے کہ جی آپ الیکشن جیتنا چھوڑیں، ہم تو گاؤں میں نہیں انٹر ہوں گے، ہم گاؤں میں نہیں جا سکیں گے، مار دیں گے ہمیں لوگ. تو پھر میں نے سوچا تھا کہ چلو 2007 میں آئی واز ہوپنگ ویل ون اگین. اس کے بعد اس کو بنانا ضرور ہے. میں سندھ میں خود گیا تھا، سندھ میں، بٹ سندھ کو ظاہر ہے سندھ اور فرنٹیئر کو ساتھ لے کر جانا ہے، لے کر چلنا ہے کیونکہ دے ہیو ان کو کچھ تحفظات ہیں، جی ہیں، ریزرویشنز ہیں. ان کو آئی واز ٹرائنگ ٹو ریزالو دیم. میں نے ان سے میڈیا سے میں نے انٹریکٹ کیا، میں جامشورو یونیورسٹی میں جا کر میں نے بات کی ہے اس کی. تو میں نے کوشش میں کر رہا تھا کہ سندھ کو ایک ایکسیپٹیبلٹی جنریٹ کی جائے کیونکہ ان کو پنجاب پہ بھروسہ نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایک، جس کے کچھ وجوہات بھی ہیں جو کچھ صحیح بھی ہیں. تو وہ پانی کے معاملے میں بات نہیں مانتے، کہتے ہیں آپ پانی زیادہ لے لیا، ڈیفیسٹ ہے آپ نے. اس کے بعد ہم آتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان
کے ایک ایسے بیان پہ جو انہوں نے میانوالی میں دیا، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اور دل کا پانی کا شیر انشاءاللہ، کیونکہ میں اللہ کو جواب دینا ہے، ہم کبھی آپ سے ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ اور کے پی کے بہت سارے سیاستدانوں نے اس اہم ترین منصوبے کی مخالفت کی۔ تو لیجیے ہم آپ کو قومی اسمبلی میں عوامی نیشنل پارٹی کے اسفند یار ولی صاحب کی تقریر جو انہوں نے 24/6/1998 کو کی، آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ وہ انسسٹ کر رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں الیکٹریسٹی کی بات کو۔ بابا کالا باغ از ناٹ a problem of electricity. The problem with the government is not cheap electricity. Kalabagh they want to go in for because it is an irrigation. Because if they want to go in for electricity, Janabi Speaker, according to the studies of WAPDA, Kalabagh is going to cost you with interest around about 7 point something billion. Skardu, Janabi Speaker, according to their studies, WAPDA studies, is going to cost you 1.5 billion. If I take your figures as correct, the figures that the government has given me, Kalabagh will give me 3,500 megawatts of electricity, and according to the government figures, Skardu will give me 5,000 megawatts of electricity. The lifespan of Skardu, according to the papers prepared by WAPDA, Mr. Speaker, sir, is 1,000 years. It costs 1.5 billion instead of 7.6 billion. It produces 5,000 megawatts instead of 3,500 megawatts. لیکن میرے خیال کے اس ہاؤس میں کوئی بھی مجھ سے یہ اختلاف کم از کم اس ایک پوائنٹ پہ نہیں کر سکتا کہ these are the figures that have been prepared by WAPDA. Then you get cheaper electricity, more electricity in the scheme at Skardu than Kalabagh. But as I said, the problem is not electricity. The problem is irrigation. You want to undo the mischief that you yourselves did when you went in for the Indus Basin Treaty. When you went in for the Indus Basin Treaty, you sold off 3 rivers of your own. Now you want to compensate for that water. اب عجیب بات ہے سر، یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر لوگ کہتے ہیں یہ اس ملک کے دشمن، پاکستان کے غدار۔ مجھے یہ ایک پوائنٹ بلانک کوشچن میں کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، رحیم یار خان بھاولپور، بھاول نگر، ان 3 اضلاع کو آباد کرنے کے لیے آپ اپنے 2 صوبوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیا وہ 2 صوبے اس مملکت خدا داد پاکستان کا حصہ نہیں؟ کیا ان 2 صوبوں کا حق نہیں آپ پہ؟ Are they not a part and parcel of the Federation of the Islamic Republic of Pakistan? جناب اسپیکر، جو آباد ہیں انہیں تو بنجر کرو، اور کوشش یہ کرو کہ جو بنجر ہیں وہ آباد ہو۔ Now یہ ایک ایسا منطق ہے سر، جہاں صبح یہاں ایک وزیر صاحب نے کہا کہ اس جہالت کے خلاف جہاد ہے، بالکل یہ پھر جہالت ہے، ہم جاہل ہیں۔ I hope کہ صبح جو لڑائی اور جھگڑے کی بات یہاں ہوئی، I hope it was just an emotional outburst of the Minister of Water and Power، جب انہوں نے کہا کہ اس جہالت کے ساتھ بھی میں نے لڑنا ہے، کیونکہ لڑائی سے، let me once again say sir، لڑائی سے اس فیڈریشن کو، اس مملکت خدا داد پاکستان کو، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے جناب اسپیکر۔ I don't need, although there are certain people and certain quarters جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کے غدار ہے، but let me tell you, I'm proud of being a Pakistani. I'm proud of being a Pakistani. This is my identity. آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ سیاستدان یہ ملک کے سالمیت اور بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کالا باغ ڈیم ہمارے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے، اور بہت سارے سیاستدانوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کالا باغ ڈیم ہماری لاشوں پہ ہی بنے گا۔ کیا ہم محب وطن ہیں؟ کیا ہمیں اپنے پاکستان کی ترقی کو پسند نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو؟
تو اس کے بعد ذرا تھوڑا سا موجودہ حکمران شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا 5 جون 2018 اور سندھ کے بزرگوں کسانوں کا احترام کہ ہم نے کہا کہ اگر سندھ کے ساتھی بھائی بزرگ کسان کالا باغ نہیں چاہتے تو کالا باغ نہیں بنے گا. ہم سندھ کو ہم اس کا حق دیں گے, اس کا بالکل. کالا باغ ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ قربان کریں گے سندھ کی محبت کے لیے اور سندھ کے احترام کے لیے. اور یہ باتیں دل سے کر رہا ہوں, دل سے باتیں کر رہا ہوں. ناظرین, بہت مختصر سی گفتگو آپ سے کی گئی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے, اور اب آپ نے سوچنا ہے, فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اس موضوع پہ ہر جگہ اپنے جذبات کو پہنچائیں, تاکہ یہ اتنا پرانا منصوبہ جو کہ اس وقت انتہائی تاخیر کا شکار ہے, اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ بھی ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں.